اللهم صل على محمد وآل محمد راويا جابر عبد الله الأنصاري بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل عليها برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الظهر فقلت له قلتك بالله يا فتاه من الزوج فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فأتيته بالكساء اليمان فأتيته وصرت انظر إليه وإذا وجدت الله كأنه البدر في الليلة التمام وكمال اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الله ساءة ويتم بولدي الحسن عليه السلام فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي قال يا أمه إني عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال لنا بقر من الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله قال لكم أنت تحت الكساء فقال رسول الله عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قدر انظرت فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الله ساءة وتم ولدي الحسين عليه السلام فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وفاك تحت الكساء ولنه عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من قاله وقدر يكون معكما تحت الكساء وقال رسول الله عليك السلام يا ولدي ويا شاف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد فقلت ذلك أبا الحسن بن أبي طالب لكن قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك راية طيبة كأنها راية في ابن أم رسول الله فقلت نعم وولدك تحت الكساء فقال عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله نكون معكم تحت الكساء قال رسول الله عليك السلام يا أخي ويا بس
وصفي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نهب الكساء قلت السلام عليك يا بتاه يا رسول لنكن معكم تحت الكساء قال رسول الله عليه السلام يا بنت ويا برأتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما كنا جميعا تحت الكساء أخذنا برسول الله بدأ الكساء وعم يحضرني من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يسلمني ويكرمهم ويخدمني ويخدمهم أنا أهل كل من حاربهم وكل من سالمهم وكل من عاداهم ومن كل من أحبهم إنهم مني وأنا منهم وليس الوعد وبركاتك ورحمتك وقرآنك وعنك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني خلقت السماء بنية ولا أرضا مدنية ولا قوما مزية ولا كلك يدور ولا بهجة يزيل في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبريل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة مدن الصالح هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وقال جبريل يا رب استأذنوني أن أعبد للأرض ليكون خالصا فقال الله نعم قد أذنت لك فأوذى من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا نبي قال يقرأ السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وجهك وجلالي إني مخلصت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منكشف مطية ولا فرج يدور ولا بهج فرق يزيد إلا ليدرك محبتكم وحضر يقربكم فهل تأذنوا يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله أنا قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد فقال إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال للذي يا رسول الله ويحمل ما ليكن هذا تحت الكساء يأخذ النواة وقال النبي صلى الله عليه والذي وسن بالأقلم واصطفاني برسالة نجم وذكر خبرنا هذا فيه ما في محاولة لنمشي ظلام الدين إلا ولدت لهم الرحمة وحفظهم الملائكة
اتقوا لتفرقوا فقال عليه السلام إذا ما الله يبذل وقال شيئة النار في الكآبة قال برسول الله صلى الله عليه وآله يا ولي والذي وزل برحمة مصطفى برسالة اليوم ذكرنا هذا في محافل شيئتنا محبين وفيهم محمود إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا التاهربات إلا وقد الله هاجده قال عليه السلام إذا الله يفضل وسجنا وكذلك شيئتنا وعزوا وصيدوا في الدنيا والآخرة بالكآبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائه فيها ولسان في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعزا تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعلي محمد صلوات اللهم صل على
محمد اللهم صل على محمد وآل سلام کی چلو شاید اس کے بعد بتاؤ خدا
सूरह फातिहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हुआ
के मुसल्ले पे जब आए, दहशत से बदलता गया अश्के बहाए, सज्जादे पे सज्जाद पसीने में नहाए, हिल हिल गया घर जो लबे हिलाए, आवाज़ें आती थी रहे कर्मो वाला के, ये ताते आखिर है मेरे दैनो लेबा के, वो निस्फ़ शब राज़ी रब्बी का साजा, नूरे नज़रे गुस्ताए शमशीर का साजा, पैगाम अजल धागे वो दिलगीर का साजा, इस तरह के आशूर को शब्बीर का साजा, उठे जो मुसल्ले से तो गश कर गए जा, हाय हाय मेरे बाबा का हार मर गए साजा, जब आबिदे अब बैठ दुरूद भेजेगा मोहम्मद और फातिमा की आल से अपनी वफा रह जाएगी, फातिमा की आल से अपनी वफा रह जाएगी, हम नहीं होंगे मगर शह की अज़ा रह जाएगी, हम नहीं होंगे मगर शह की अज़ा रह जाएगी, आग के मातम पे हैरत करते रह जाएंगे सब, आग के मातम पे हैरत करते रह जाएंगे सब, ये अदा अपनी बतौरे मौजदा रह जाएगी, ये अदा अपनी बतौरे मौजदा रह जाएगी, देखना रोज़े क़यामत तुम मेरे चेहरे का नूर, देखना रोज़े क़यामत तुम मेरे चेहरे का नूर, गर जरा रुख पर मेरे खाके शिफा रह जाएगी, गर जरा रुख पर मेरे खाके शिफा रह जाएगी, एक दिन भी फातिमा रोटी बनाए ना अगर, एक दिन भी फातिमा रोटी बनाए ना अगर, अर्श के सारे फरिश्तों की ग़िज़ा रह जाएगी, एक दिन भी फातिमा रोटी बनाए ना अगर, अर्श के सारे फरिश्तों की ग़िज़ा रह जाएगी, और गर खुदा मुंह पर नमाजें मार देगा हश्र में, गर खुदा मुंह पर नमाजें मार देगा हश्र में, मेरे नामे में तेरी हमदो सना रह जाएगी, मेरे नामे में तेरी हमदो सना रह जाएगी, और से कुरान पढ़ ये कह रही है अनकबूत, गौर से कुरान पढ़ ये कह रही है अनकबूत, सब फना होगा दुआए फातिमा रह जाएगी, सब फना होगा दुआए फातिमा रह जाएगी, रोज शाने सैयदे सज्जाद में लिखूं कलाम, रोज शाने सैयदे सज्जाद में लिखूं कलाम, कुछ कमी फिर भी मगर अशअर रज़ा रह जाएगी, कुछ कमी फिर भी मगर
اشعر رضا رہ جائے گی. درود پڑھیے گا مل کر. محمد والے محمد صرف بیعت کے سوالی کو ہی انکار ملے. صرف بیعت کے سوالی کو ہی انکار ملے. جو بھی مانگو در سجاد سے ہر بار ملے. جو بھی مانگو در سجاد سے ہر بار ملے. شعر دیکھیے گا کہ ہم نے مانا کہ بہت راستے دشوار ملے. ہم نے مانا کہ بہت راستے دشوار ملے. مطمئن پھر بھی مگر عابد بیمار ملے. مطمئن پھر بھی مگر عابد بیمار ملے. اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. جس کو ہر گام پہ زینب سی طرفدار ملے. جس کو ہر گام پہ زینب سی طرفدار ملے. نام سجاد کا دہراتے رہو اے بچوں. نام سجاد کا دہراتے رہو اے بچوں تاکہ بچپن سے تمہیں قوت گفتار ملے. نام سجاد کا دہراتے رہو اے بچوں. نام سجاد کا دہراتے رہو اے بچوں تاکہ بچپن سے تمہیں قوت گفتار ملے. تاکہ بچپن سے تمہیں قوت گفتار ملے. مجھ کو ایک بار زیارت ہو تیرے روزے کی. مجھ کو ایک بار زیارت ہو تیرے روزے کی. میں نہیں کہتا کہ درہم ملے دینار ملے. میں نہیں کہتا کہ درہم ملے دینار ملے. رکھ دے نالین علی کو میرے سر پر یارب. رکھ دے نالین علی کو میرے سر پر یارب. مجھ کو حسرت ہی نہیں ہے کوئی دستار ملے. مجھ کو حسرت ہی نہیں ہے کوئی دستار ملے. شعر آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ ساری دنیا نے ہمیں مل کے مٹانا چاہا. ساری دنیا نے ہمیں مل کے مٹانا چاہا. ساری دنیا میں ہمیں شہ کے عزادار ملے. ساری دنیا نے ہمیں مل کے مٹانا چاہا. ساری دنیا میں ہمیں شہ کے عزادار ملے. آرزو ہے کہ ہو پھر مار کہے کرب و بلا. آرزو ہے کہ ہو پھر مار کہے کرب و بلا. اور سجاد کو عباس سے تلوار ملے. اور سجاد کو عباس سے تلوار ملے. بدر ہو خیبر ہو خندق ہو احد ہو کہ جمل. بدر ہو خیبر ہو خندق ہو احد ہو کہ جمل. یا علی آپ ہی ہر سمت مددگار ملے. یا علی آپ ہی ہر سمت مددگار ملے. کتنا اعلیٰ ہے نسب لوگوں ابو طالب کا. کتنا اعلیٰ ہے نسب لوگوں ابو طالب کا. نسل سے جس کی ہمیں حیدر کرار ملے. نسل سے جس کی ہمیں حیدر کرار ملے. میں نے ایک شعر جو سجاد سے اشعر مانگا. میں نے ایک شعر جو سجاد سے اشعر مانگا. مجھ کو سجاد کے دربار سے اشعار ملے. ہم نے مانا کہ بہت راستے دشوار ملے. مطمئن پھر بھی مگر عابد بیمار ملے. تب تک قبلہ آ رہے ایک اور کلام حضرات کی ذوق ایمانی کروں گا. درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد. قیدی کے در پہ جب سے میری نوکری ہوئی. قیدی کے در پہ جب سے میری نوکری ہوئی. آزاد میرے لفظ ہوئے شاعری ہوئی. آزاد میرے لفظ ہوئے شاعری ہوئی. گھر میں سجایا جب سے عزا خانہ حسین. گھر میں سجایا جب سے عزا خانہ حسین. عابد کی طرف سے گھر میں میرے حاضری ہوئی. عابد کی طرف سے گھر میں میرے حاضری ہوئی. ہم نے یہی تو دیکھا ہے دربار شام میں. ہم نے یہی تو دیکھا ہے دربار شام میں. قدموں میں لاشیں بیعت فاسق پڑی ہوئی. قدموں میں لاشیں بیعت فاسق پڑی ہوئی. اور خطبوں کے وار سے کیا ظالم کا سر قلم. خطبوں کے وار سے کیا ظالم کا سر قلم. جو بات
ممکنات میں نہ تھی وہی ہوئی، جو بات ممکنات میں نہ تھی وہی ہوئی، جب تک ملے نہ ماتم زنجیر کے نشان، جب تک ملے نہ ماتم زنجیر کے نشان، سجدہ گزار سے بجنا اجنبی ہوئی، سجدہ گزار سے بجنا اجنبی ہوئی، رو رو کے دشمنوں کو بتانا یہاں ہے۔ درود بھیجے گا مل کر جب تک ملے نہ ماتم زنجیر کے نشان، سجدہ گزار سے بھی جنا اجنبی ہوئی، رو رو کے دشمنوں کو بتانا یہاں ہے ہم، رو رو کے دشمنوں کو بتانا یہاں ہے ہم، یہ دوستی تو نہ ہوئی یہ مخبری ہوئی، یہ دوستی تو نہ ہوئی یہ مخبری ہوئی، عیسیٰ پکارے ہم ہیں مسیحا مگر ہمیں، بس مقطع سے پہلے آخری شعر کہ عیسیٰ پکارے ہم ہیں مسیحا مگر ہمیں، بیمار کربلا سے ہے صحت ملی ہوئی، بیمار کربلا سے ہے صحت ملی ہوئی، مرنے کے بعد قبر میں جب آ گئے علی، مرنے کے بعد قبر میں جب آ گئے علی، اشعر کی کامیاب تبھی زندگی ہوئی۔ درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد۔ محمد والے محمد صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد والے محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد والے محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابعین استعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا باب الحوائج ادرکنی یا شباب الحسین ادرکنی، یا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے۔ واہ واہ واہ، تھوڑا سا ادھر آ جاتے ہیں، تھوڑا سا میرے سامنے اگر آ جائیے جگہ، کیونکہ پھر ادھر سے کوئی آئے گا، آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں، دو قدم آپ لوگ قریب آ جائیں گے، تھوڑا سا آپ بھی بھیجیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، ناراض نہ ہوئیے۔ آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے۔ اب ایک دعا مانگنے لگا ہوں، میرے دل کی آواز، اگر آپ کی بھی دل کی آواز یہ ہوئی تو آمین ضرور کہیے گا۔ ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، واہ 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 واہ، ہاتھ ایسے ہوں
عباس کا جو عباس کا پرچم پرچم تھامے، ہاں جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے، واہ 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 جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے، اور میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہر کرب و بلا، میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہر کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے۔ واہ 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 بھائی واہ 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 محرم کا مہینہ دے واہ مجھ کو جینے کو ہاں محرم کا واہ 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 مہینہ دے دے، مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، مجھ سے فردوس کہے آجا فردوس کہے۔ میں بالکل موضوع شروع کر دوں گا، اگر آپ ذہنی طور پہ میرے نام سے ہو جائیں سارے، میں چیک کرنے لگا ہوں مجھے پڑھنا کیا ہے سننا کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، عزادار کے لیے جنت مانگنے والی چیز نہیں، جنت بانٹنے والی چیز۔ واہ 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 جو ایسا بات مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، مجھ سے فردوس کہے آجا عزا۔ دو موضوعات میں نے پڑھنے ہیں اور دونوں مشکل موضوعات ہیں جس پہ فضائل نہیں پڑھے جاتے، بس یہ وہ مصرے پڑھ کے میں چیک کرتا ہوں مجھے کون سی نظم پڑھنی ہے کون سے قطعات پڑھنے ہیں۔ مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھیں کہ دونوں ہیں طلبگار حسین۔ واہ 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 مجھ سے فردوس کہے، کیا کہنے بلال ماشاءاللہ، کیا حسین لوگ میرے سامنے بٹھا دیے اور کیا خوبصورت استقبال کیا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ مشکل موضوع ہے، فضائل میں نہیں پڑھا جاتا، کیسے پڑھا جائے گا، لیکن کیا استقبال ہے۔ مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھیں کہ دونوں ہیں طلبگار حسین، طلبگار حسین، طلبگار حسین۔ میں اگر تمہید کروں یا میز پہ ہاتھ ماروں یا ہاتھ سے ہاتھ ماروں، پھر آپ کی بھی توہین ہے میری بھی توہین ہے۔ میں کہوں پرچم حضرت عباس کا یہ فیض بھی ہے۔ کیا فیض ہے؟ جب آپ علم کی زیارت کرتے ہیں ہم سفر ہو جائیے گا۔ پرچم حضرت عباس، طلبگار حسین، آجا عزادار حسین۔ میں کہوں پرچم حضرت عباس کا یہ فیض بھی ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین۔ اللہ کرے ہاتھ کسی کے محتاج نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار آپ سلامت رہیں، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ آپ نے کافیہ دہرایا، دیکھیے پھر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، میں تو نظم شروع کرنے لگا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین، ماتمی سے یہ خدا کہتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا، تو یہ ماتمی حضرت کی مرضی سے تو نہیں ہل رہے۔ خدا نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ یار خدا نے تجھے ہاتھ پھیلانے میں مجبور کر دیا، یہ الزام خدا کو دیتے ہو۔ اب جو ہاتھ کیوں بلند ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے بتاؤں میں؟ عزادار حسین، آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھیں کہ دونوں ہیں۔ شعر بڑا مشکل ہے، آپ نے کافی دہرایا ہے، میرے اندر کا شاعر مجبور ہو گیا، لیجیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پرچم حضرت عباس کا یہ فیض بھی ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین، ماتمی سے یہ خدا کہتا ہے۔ خود شام و سحر ہاتھ ماتم کو اٹھا، میں ہوں قرضدار حسین۔ ہاتھ ماتم کو اٹھا۔ ایک مشکل موضوع، دو تین شعر ان ایام میں بہت کم پڑھا جاتا ہے موضوع فضائل میں، بس میں پہلے شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، اگر میں موضوع بتا دوں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی۔ پڑھنا مجھے مولا
سجاد ہی ہے، لیکن محسنہ سعادات ہے یہ مفہومہ۔ ہاں، کیونکہ دو بیویاں اس گھر میں ایسی ہیں، ایک ماں بن کے آئی کنیز کرواتی رہی، واہ 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 نوکر بازی کے بولنا میرے واہ 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 بیٹا موبائل رکھیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرے ہم صبر ہو جائیے گا۔ یہ اس کی نماز ہے، اور یہ نماز جو کام ہم نماز میں نہیں کر سکتے وہ یہاں بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا آئیے قریب آ یہاں پہ۔ کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی، کہاں سے کون بتائے صفات۔ لیکن لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ مجلس کیسی بندہ پڑھ رہا ہے، پھر اندر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کو اندر بلانے سے ہم کوئی بڑے ذاکر نہیں ہو جاتے، ہم نے جو ملنا ہے وہ ہمیں یا بانی سے ملنا ہے یا جناب سیدہ سے ملنا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، حقیقت یہی ہے۔ ہم آگے ہماری نوکری ہو گئی ہے، تیرے گناہ کا وہ شمار کرتا ہے، تیرے گناہ۔ یہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذاکر کیا پڑھ رہا ہے، پھر اندر آتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں تیرے گناہ کا وہ شمار کرتا ہے، وہ تجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتا ہے، تیرے گناہ کا وہ شمار کرتا ہے، تیرے گناہ کا وہ شمار کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ اگر جس نے سن لیے، صبح ہونے سے پہلے واٹس ایپ کر دو سب کو، جو باہر کھڑے ہو کے مجلس دیکھتے ہیں پھر سننے آتے ہیں، ان کو بتا دو کہ چکوال سے شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر حسن زیدی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا تیرے گناہ کا وہ شمار کرتا ہے، وہ تجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتا ہے۔ ہاں، خیمہ نصرت ہے یہ مجلس شبیر، امام وقت تیرا انتظار کرتا ہے، امام وقت تیرا۔ کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی۔ دو بیویاں ایسی ہیں جنہیں زمانہ سمجھ نہیں سکا، واہ 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 ایک ماں بن کے آئی، کنیز رہی، کنیز کہلواتی، ایک کنیز بن کے آئی، واہ 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 ماں کہلواتی ہے، کیا کہنے بھائی، ماں کہلواتی ہے۔ یہ مسعود بھائی، مرتضیٰ بھائی، یہ لوگ نہ بیٹھے ہوتے، خدا کی قسم دو مصرے میرے لبوں پہ آگے سامنے نہیں لکھتے، دل کہہ رہے پڑھوں گا۔ ناطق قرآن دونوں ہی کہتے ہیں تجھ کو ماں، پتہ نہیں دوسرے مصرے میں کیا ہو جائے گا، دل کہہ رہا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا دعا ملے گی۔ ناطق قرآن دونوں ہی، حسن اور حسین، تجھ کو کہتے ہیں ماں، سر نہیں لاؤ، بولو تھوڑا سا، بول رہے ہیں، ناطق قرآن دونوں ہی کہتے ہیں تجھ کو ماں، فضا میرے عقیدے میں ام الکتاب ہے۔ سلامت رہے آپ بادشاہ، کیا حسین بات آ رہی ہے، میں بڑا۔ کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی، صفات فضا کی۔ پریشان تو نہیں ہو رہے بلال، پڑھ لوں یا مولا؟ ہاں، تم کہو گے مولا سجاد بھی پڑھوں گا، میں پوری مجلس مولا سجاد بھی پڑھوں گا، دل جا رہی ہے دو چار شعر پڑھنے میں، کیونکہ موضوعات پڑھے نہیں جاتے ممبر سے، اور جو ممبر سے حالات ہو رہے ہیں، فضائل کی جگہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ سننے والوں کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ میں اگلے دن بھی کہہ ہی ہوں حسینی سے بات کرنے، آپ نے یہ مشکل باتیں سننی چھوڑنی، بہت خوب، ہاں، بہت خوب، واہ واہ جو واہ۔ باتیں ممبر سے کی جا رہی ہیں اس میں جہاں پڑھنے والوں کا قصور ہے وہاں سننے والوں کا بھی ہے، اچھی بات ممبر سے سنی نہیں جا رہی، اسی لیے پڑھی نہیں جا رہی۔ کہاں سے کون بتائے صفات فضا کی، وفا و صبر سے مشتق ہے ذات فضا کی، وفا و صبر سے، مدد والی بات ہے، وفا و صبر سے مشتق ہے ذات فضا کی۔ آگے بہت مشکل شعر ہے مرتضیٰ بھائی، لیکن میں نے اب شروع کر دیا، دو تین تو پڑھنے پڑیں گے مجھے۔ وفا و صبر سے مشتق ہے ذات فضا کی، میں کہہ رہا ہوں نہ فکر جاؤ حشم ہے نہ شاہیوں کی طلب، اس در پہ تو آگے یہی کرنا، نہ فکر جاؤ حشم ہے نہ شاہیوں کی طلب، ذات فضا کی، صفات فضا کی۔ اشر کافیہ دیکھنا، بڑے مشکل کام ہوئے، الف اور تے کا کافیہ ہے۔ وفا و صبر سے مشتق ہے ذات فضا کی، میں کہہ رہا ہوں نہ فکر جاؤ حشم ہے نہ شاہیوں کی طلب، قدم بطول کے ہیں کائنات فضا کی، قدم بطول کے ہیں، قدم بطول کے ہیں کائنات فضا کی، کائنات فضا کی، قدم بطول کے ہیں
کائنات فضا کی کیا کروں میں کہاں چلا جاؤں، میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے لوح پہ تقدیر اس طرح سے رقم، ہوئی ہے لوح پہ تقدیر اس طرح سے رقم، قلم حسین کی ماں کا دوات فضا کی، میں تو ایک مصر میں ماریہ کیا پڑھی ہوں، قلم حسین کی ماں کا، قلم حسین کی ماں کا دوات فضا کی، کیا کہہ رہے بابا، دوات فضا کی، ہائے ہائے دوات فضا کی، سنیے گا جی، کائنات فضا کی، یہ 5 وقت میں پانچوں کی ظاہرہ ٹھہری، یہ 5 وقت میں پانچوں کی ظاہرہ ٹھہری، ہے پنجتن کی زیارت صلاۃ فضا کی، کچھ پڑھ گیا ہوں، کچھ پڑھ گیا ہوں، ہے پنجتن کی زیارت صلاۃ فضا کی، صلاۃ فضا کی، نا میں بندہ دیکھ رہا ہوں جو سارے لا رہے ہیں، میں اس کے سر تک آ جاؤں گا، ہمیں کافر نہ کہو، ہمیں غالی نہ کہو، ہمیں مشرک نہ کہو، ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، میں کہہ رہا ہوں قدم بطول کے ہیں کائنات فضا کی، ہمیں کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب کھولو، میں کہہ رہا ہوں کلام حق میں علی کی بات نہیں کر رہا، بطول کی بات نہیں کر رہا، رسول کی بات نہیں کر رہا، ملکہ شام کی بات نہیں کر رہا، حسنین شریفین کریمین عباس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نہ فکر جاؤ حشم ہے نہ شاہیوں کی طلب، قدم بطول کے ہیں کائنات فضا کی، کس عزت کی مالک ہے اس گھر کی کنیز، میں کہہ رہا ہوں کلام حق میں کبھی سورہ دہر تو پڑھو، وہ بات بات میں کرتا ہے بات فضا کی، کلام حق میں کبھی سورہ دہر تو پڑھو، وہ بات بات میں کرتا ہے بات فضا کی، وہ بات بات میں کرتا ہے بات فضا کی، میں کہہ رہا ہوں علی کی بیٹی ہے زندہ تو یہ بھی زندہ ہے، علی کی بیٹی ہے زندہ تو یہ بھی زندہ ہے، دراز کتنی ہے دیکھو حیات فضا کی، دراز کتنی ہے دیکھو حیات فضا کی، ضرور پڑھ جائے کربلا، ایک ایک قدم اور آتے ہیں قریب، ایک ایک قدم، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، پھر کوئی مجمع چاہیے، میں موضوع شروع کر رہا ہوں، توجہ، محمد علی محمد صلوات، کربلا فرش کے، ابھی کربلا سے مصرع سنو، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، کربلا، 2-4 بندے صرف میرے ہم سفر نہیں ہیں، وہ ہم سفر ہو جائیں، حضور دعا میں یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، یہ مانا تھوڑا میرا ساتھ ہے، اعتراض نہیں ہو رہے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے، نہیں آپ یوز کر لیں لیکن داد دیتے رہیں گے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، کربلا فرش کے سینے پہ، موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، سن کے اتارا کیا ہے، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، کم از کم 40 قنات بادشاہ سجاد کا ہیں، 3 نظمیں میرے سامنے ہیں، ایک نظم میں پہلی دفعہ اس دن پڑھ چکا ہوں پرسوں کھوگرا بار میں، اور بڑا داد کا خمار ہے، مسعود بھائی گواہ ہیں، بڑی داد ملی ہے، میں اپنا مزہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا، میں مصرع پڑھ کے دیکھوں گا، مجھے پرانی نظم بلال پڑھنی ہے، نئی نظم پڑھنی ہے، میں کہہ رہا ہوں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، جوان اپنے آپ کو قابو کر کے بیٹھے ہیں، بزرگ میرے حق میں دعا کریں گے، مصرع پڑھنے نہیں لگا، میں مولا سجاد کا خطبہ آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک شعر کے اندر، اب بھی کہتے ہو میرے رب نے اتارا کیا ہے، سن کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے، سلامت ہو یار، یہ پنڈال سلامت رہے، بلال کو حسین لوگ بٹھا دیئے، ہاتھ بلند کرو حیدری، بھائی واہ 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 واہ، ان کے دربار میں سجاد اذاں کہتے تھے،
सब नाम हमारे हैं। तुम्हारा क्या है? हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या है? हाँ, इसमें सब नाम हमारे हैं। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? सुनिएगा जी, इस्मत की रिदाएं मेरी मलका ने बुनी हैं। इस्मत की रिदाएं, इन मौजूदात पे बंदे सुनते भी नहीं, आप तो दाद दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। खुदा की कसम नहीं सुनते ही नहीं है कोई, क्या पढ़ रहा है हमें समझ नहीं आ रही। इस्मत की रिदाएं मेरी मलका ने बुनी हैं, बुनी है, वाह 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 और मुमकिन की दुआएं भी तवज्जो से सुनी हैं। सलामत रहें, तो ये जिक्र नसीब हो, ये जवानी सलामत रहें, खुदा की कसम, ये हाथ सलामत रहें, हमेशा यहाँ रहे, कभी यहाँ ना करना पड़े। बड़ा ही मुतमईन हुआ हूँ। हाँ, मुश्किल बात सुन रहे हैं ना। इस्मत की रिदाएं मेरी मलका ने बुनी हैं, मुमकिन की दुआएं भी तवज्जो से सुनी हैं। मैं कह रहा हूँ सजदों के शहनशाह, मौला सज्जाद, सजदों के शहनशाह से गैबत के वली तक, मलका ने बुनी है, तवज्जो से सुनी है। मैं कह रहा हूँ सजदों के शहनशाह से गैबत के वली तक, इन सब की जो माएँ हैं वो ज़हरा ने चुनी हैं। जी दादा, देखिएगा तो इन सब की जो माएँ हैं, आगे चले। किस शहनशाह के तसव्वुर का करम है दोस्तों, किस शहनशाह के तसव्वुर का करम है दोस्तों, करम है दोस्तों। नहीं चला वक्त, 20-22 मिनट गुजर गए। किस शहनशाह के तसव्वुर का करम है दोस्तों, मेरी पलकें हैं रकू में, चश्मे नम सजदे में है। मेरे बादशाह का लक़ब है सैयद साजिदीन, दूसरा लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है। ये लक़ब आले मोहम्मद के घर में भी किसी और का नहीं, सिवाय मौला सज्जाद के। ना कोई ज़ैनुल आबिदीन, ना कोई साजिदीन, वाह। तवज्जो है कोई तो बता, सिर्फ ये मेरे मौला का लक़ब है। अच्छा, कोई मौलवी मुझे बता दे, कोई मौलवी किसी अकीदे का, किसी मसलक का, किसी मुल्क का मुझे बता दे कि मेरे बादशाह का ये लक़ब कब से है, कब तक है, कब शुरू हुआ। सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, यानी ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत करने वालों की जीनत। सैयद साजिदीन, सजदे करने वालों का सरदार। वाह 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 वाह। कोई मुझे बताए कि 37 हिजरी से पहले नहीं है, करबला से पहले नहीं है, करबला के बाद है, नहीं, जब से सजदे हो रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। जब से इबादत हो रही है। कोई अच्छा चलें, आसान कर देते हैं, मुश्किल को शागिर मानने वाले मुश्किल में नहीं डालता मैं शेर ही पढ़ता हूँ। इबादत क्या है? नमाजें हैं इबादत, लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसमें आपके साथ जिस इबादत में वो ला शरीक भी शरीक है, यानी आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना। ऐसे ही है ना, फरिश्ते पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, ये वो इबादत है। अब दरूद मैं पढ़ूं, दरूद मुर्तज़ा भाई पढ़े, रज़ा भाई पढ़े, मसूद भाई पढ़े, रज़ा पढ़े, बिलाल पढ़े, कोई पढ़े, कोई रसूल पढ़े या कोई पढ़े, मैं तो असल ढेर सारा पढ़ गया। कोई पढ़े, कोई बशर पढ़े, कोई रसूल पढ़े या कोई पढ़े, जीनत का नाम सज्जाद है। जीनत का नाम सज्जाद, सज्जाद है। 3 बंदे मोबाइल में लगे हैं, 3 बंदे। हाँ, गिन रहा हूँ मैं। ये सैयदा का करम है ना। आप एक वक्त में एक जाकिर को देख रहे हैं, एक जाकिर आप सबको देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। लोग कहते हैं ना वो फलां मजलिस बड़ी मकबूल थी,
یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ جب زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور آپ جب بولتے ہیں، داد دیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تب مجلس مقبول ہوتی ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، آپ سب کی خصوصی شرکت ہے۔ آپ حسین کے خاص مہمان ہیں سب، میں اور بلال تو ہم تو نوکر ہیں مولانا، میری اپنی ڈیوٹی لگی، اس کی اپنی ڈیوٹی لگی، آپ تو مہمان ہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ٹوٹتے جاتے ہیں، مہمانوں کے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ ناراض نہ ہوئیے گا۔ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار۔ کوثر نقوی صاحب کا ایک شعر ہے، ہمارے شعر ہے، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سجدے کرنے والوں کا سردار کون ہے؟ میرا بادشاہ سجاد، زین العابدین، سید الساجدین۔ میرے اور تمہارے سجدے کی اوقات ہی کیا ہے؟ میرا اور تمہارا سجدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جن سجدوں کی وجہ سے اپنے محبوب کو بطول جیسی بیٹی عطا کی، جن سجدوں کی وجہ سے بطول جیسی بیٹی عطا کی، ان سجدوں کے سردار کا نام سجاد ہے۔ سجدوں کے سردار کا نام سجاد ہے۔ آپ نے میری مدد کی، اب سنیے گا سجدے میں کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کس شہنشاہ کے تصور کا کرم ہے دوستو، میری پلکیں ہیں رکوع میں، چشم نم سجدے میں ہے، اس علی کا اسم بھی کیا ہے عبادت کا سبب، جب سے ہی سجاد لکھا ہے قلم سجدے میں ہے۔ کتنے عظیم لوگ میرے سامنے بیٹھا رہے، سلامت رہے عبادت، جب سے ہی سجاد لکھا ہے قلم سجدے میں ہے، قلم سجدے میں ہے، قلم سجدے میں۔ آخری مشکل بات کر کے ان کا مزاج پڑھنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھوں، جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھوں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھوں۔ آپ بادشاہ نے حق یہ بنتا ہے کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم جب کتاب اٹھاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کبھی ہمیں اپنے مزاج سے اوپر جا کے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی نیچے آ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ میں سوچنے میں تھک گیا، میں نے کہا جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھوں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھوں۔ بادشاہ حسین کے سامنے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تیرا اکبر ہے محمد، بھائی واہ 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 واہ، تیرا اکبر ہے محمد، قصیدہ لکھوں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھوں۔ بادشاہ حسین کے سامنے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، عقل حیران ہے سجاد کو میں کیا لکھوں۔ سجاد کو میں کیا لکھوں، سجاد کو میں کیا لکھوں، سجاد کو میں کیا لکھوں، الفاظ کی تیسرا قطعہ پڑھوں میں بادشاہ سجاد کا۔ الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، قتل امیہ، قتل امیہ۔ خدا کی قسم مصرے مجھے یاد آ گئے، مجھے کوئی 10-15 سال پرانے مصرے یاد آ گئے، اور یہاں تک آ گئے اگر میں نے مصرے چھوڑ دیے مصرے مجھے چھوڑ جائیں گے۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے مجھے نئے قطار پڑھنے پڑے یا اسی پہ بابا ہو جائے۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، خیرات مانگنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ میں کہوں یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، سبھی یزید کے ہم سر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے صاحب کا تو ذکر سجاد میں آ گیا اور بلا نہیں کر سکا۔ بلا نہیں اس میں مجھے داد نہیں چاہیے، چوتھے مصرے میں بندہ دیکھ کے بتانا ہے تیرے سزا خانے پہ آ گیا اور اسد علی کے چوتھے مصرے کی قیمت نہیں دیتا۔ آج میں قلم توڑ کے یہاں دربار حسینی پہ بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، حسن علی زیدی میں ایک اشارہ کروں گا جو سمجھ گیا وہ صبح محشر نبی اٹھ کے علی علی کرتا رہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، سبھی یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے بستر سجاد کل جلایا تھا انہی کے کاندھوں پہ بستر دکھائی دیتے ہیں۔
ہائے ہائے، ہاں وہ تو بس اب اپنا آہا، بنانے کے لیے کہتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں ہمارے وہ ذاکر گزرے ہیں ریاض حسین شاہ رخ بعد ایک لاہور میں میٹنگ تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. وہ سید تھے، بزرگ ہیں، دنیا سے چلے گئے، مالک ان کے درجات بلند کرے. پنڈی گھٹیا میں انہوں نے جناب سیدہ کے نام سے زری بھی بنوائی ہوئی ہے. وہ تھوڑا سا اس کانفرنس میں لیٹ آئے تو انہیں کہا گیا کہ قبلہ یا پھر دعا کرا دیں یا پھر دعا کرا دیں. اب انہوں نے جو دعا کرائی ہے وہ سناتا ہوں. کانفرنس کا عنوان تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایک جملہ سید نے کہا، پوری مسجد بھول جانا وہ جملہ نہ بھولنا. انہوں نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ والے دن ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی، الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، سجاد خلافت کی کلی کھول رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سنانے نہیں لگا، میں دکھانے لگا ہوں. نئی نظم مجھے پڑھنی ہے اور میں بڑا اندر سے مطمئن کھڑا ہوں. مجھے دکھی نہ کر دینا، مجھے قیمت نہ دے کے دکھی نہ کر دینا. میں کہہ رہا ہوں الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، سجاد خلافت کی کلی کھول رہا ہے. اچھا تمہیں پتہ ہے مالک نے تمہیں قلم دیا، شعر صرف کہہ لینا کمال نہیں ہے. اگر 50 نمبر شعر کہہ لینے کے 50 نمبر ادائیگی کے لیے، اگر صرف کہہ لینا کمال ہوتا تو شاعر آتا ایک صفحے میں سب کو دیتا شعر لکھا ہوا کہ اب مجھے داد دو. نہیں، 50 نمبر کہنے کے 50 نمبر ادائیگی نہیں. میں ایک اشارہ کروں گا، جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. میں کہوں الفاظ کی شمشیر سے ہے قتل امیہ، سجاد خلافت کی کلی کھول رہا ہے. سب لرزہ بدن دان ہیں اندر کے یہودی، لگتا ہے کہ خیبر یہ جوانی سلامت ہے، یہ ذکر نصیب ہو آپ کو. سرائے گم حسین کے پروگرام میں ملے. ہاں لگتا ہے کہ خیبر بول رہا ہے. لگتا ہے کہ اس آگے چلیں مرتضیٰ بھائی، یاد کر کے تمہیں پڑھتا نہیں. چلیں سنیں، پابند سلاسل سے ہی شبیر کا بیٹا، پابند سلاسل سے ہی شبیر کا بیٹا، قدموں کے تلے سارا جہاں زیر تو ہے نا. قدموں کے تلے کیا کروں، مشکل بات ہے. پابند سلاسل سے ہی شبیر کا بیٹا، قدموں کے تلے سارا جہاں زیر تو ہے نا. سہمی ہوئی دربار میں ہے نسل امیہ، زخمی ہے مقید ہے مگر شیر یہ ذکر نصیب ہو مرتضیٰ بھائی. پابند سلاسل سے نہیں رضا بھائی، اس طرح تو میں نظم شروع نہیں کر پاؤں گا. اس سے مجھے 11:15 تک پڑھنے کا کیا ہے اور 11 بج چکے ہیں. نظم ابھی میں نے شروع نہیں کی. لیجیے آخری 4 مصرع سنیں اور میں نظم شروع کرنے لگا ہوں. معصوم حویلی میں سنبھلتا رہا سجاد، معصوم حویلی میں سنبھلتا رہا سجاد. آخری قطعہ پڑھ رہا ہوں میں نے، 30-35 قطعات سے معذرت کر دی ہے. یہ واقعی نہیں بچ گیا. مجھے بلا لے گا 11:15 بجے تک. ہر حال میں آپ نے اپنی گفتگو کو تمام کرنا. میں کہہ رہا ہوں معصوم حویلی میں سنبھلتا رہا سجاد، قرآن کی آغوش میں پلتا رہا سجاد. کہاں چلا جاؤں میں؟ معصوم حویلی میں سنبھلتا رہا سجاد، قرآن کی آغوش میں پلتا رہا سجاد. کون سجاد؟ میں کہہ رہا ہوں ہر موڑ پہ ہر شمر کو رسوا کیا اس نے، قدمین سے بیعت کو چلتا رہا سجاد. قدمین سے بیعت کو چلتا رہا سجاد، کو چلتا رہا سجاد. قدمین سے بیعت کو چلتا رہا سجاد. نظم کے 2 بند سنیے گا اور وقت ہی تمام ہو گیا. ذات باقی ملاقات باقی. انشاءاللہ 13 سفر کو جا پہ تیار میں حاضری ہے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد نہیں رہتی تو انشاءاللہ سلام کریں گے. اے کعبہ تھوڑا سا آپ قریب آتے ہیں اور ایک سلام کرنا ہے مل کے تاکہ کوئی پیچھے سے مجمع چیر کے نہ. تھوڑا سا محمد والے محمد بلند کر ایک دفعہ یہ پرسوں میں نے کھوکھرا بار پڑھی ہے اور اسی یقین سے پڑھی ہے کہ داد نہیں بھی ملے گی تو بلال کے یہاں جا کے داد تو لے ہی لیں گے. داد لینا مسئلہ نہیں ہے، میسج پہنچانا
مقصد ہے. میں کہہ رہا ہوں اے کعبہ امید و اعتماد السلام. بادشاہ سجاد کی بارگاہ میں ایک سلام ہے, آپ سب مل کے میرے ساتھ بادشاہ کو سلام کریں. میں کہہ رہا ہوں اے کعبہ امید و اعتماد السلام, اے کبریائی وصفوں کی تعداد السلام. آپ نے صبر کرنا, میرے ساتھ دیکھنا ہے کہ مصر میں کیا کیا بات کر کے چلا جاؤں گا. اے کبریائی وصفوں کی, بول تو نہیں ہو رہے, حق تو نہیں گئے, پانی پی لیں لیکن بولتے رہیے گا میرے ساتھ. اے وارث شجاعت اجداد السلام. سنیے گا, پھر سنیے گا. اے کعبہ امید, میں جلدی کر گیا ہوں. اے کعبہ امید و اعتماد السلام. کیونکہ گھڑی پہ میری نظر چلی گئی, 10 منٹ بچ گئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں 2-3 بند پڑھ لوں. اے کعبہ امید و اعتماد السلام, اے کبریائی وصفوں کی تعداد السلام, اے وارث شجاعت اجداد السلام, اے رجس کے شہر میں بھی سجاد السلام. میں نے تو ایک سفر کیا کہ مثلا رجس کے شہر میں بھی سجاد, جیسے لفظ سجاد کا مطلب پتا ہے. اے رجس کے شہر میں بھی. نہیں, مجھے مجمع سے گلا نہیں, مجھے پتا میں نے بات مشکل کی ہے, مجھے پتا چل گیا میں نے بات مشکل کی ہے. بندے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, چلو میں کھول دیتا ہوں بات کو. میں کہہ رہا ہوں اے رجس کے شہر میں بھی سجاد السلام. بات کھولنے لگا ہوں, اب اکیلا نہ کرنا, آسان کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سچ ہے تجھے وضو کبھی پانی ملا نہیں. سجاد السلام, تعداد السلام. آپ اکیلا نہ کرنا, میں بات آسان کر رہا ہوں بیٹا, میرے ساتھ ہم سفر ہو جانا. میں کہہ رہا ہوں سچ ہے تجھے وضو کبھی پانی ملا نہیں, حد یہ ہے کہ پھر بھی تیرا سجدہ قضا نہیں. قضا نہیں. انتظار مصرع تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اے انبیاء کے مرجع اعظم تجھے سلام. واہ واہ واہ, مرجع اعظم. اے انبیاء کے, کیا کہنے, اے انبیاء کے مرجع اعظم کیا تجھے سلام, جسموں کے نہیں روحوں کے مرہم تجھے سلام. جسموں کے نہیں روحوں کے مرہم تجھے سلام. جو آدمی بیٹھا ہے اس کو مصرع تحفہ دے رہا ہوں. جسموں کے نہیں روحوں کے مرہم تجھے سلام, سینوں پہ لگے نور کے پرچم. علی ولی کا ملنگ لوگوں کسی تفنگر سے کم نہیں ہے, اس کے کشکول کی سخاوت کسی کے لنگر سے کم نہیں ہے. مجال کیا ہے بروز محشر نہ دے فرشتے ہمیں سلامی, ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں. پیچھے رہ گئے تھے, یہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو مجھے سہارا دینا پڑا. اے انبیاء کے مرجع اعظم تجھے سلام, جسموں کے نہیں روحوں کے مرہم تجھے سلام. تجھے سلام, سینوں پہ لگے نور کے پرچم تجھے سلام. تجھے سلام, اے شام میں سادات کے آدم تجھے سلام. اے شام میں سادات کے آدم تجھے سلام. اے شام میں بھائی جان میری طرف دیکھیے گا. اے شام میں سادات کے آدم تجھے سلام. تجھے سلام. کون سجاد, میں کہہ رہا ہوں تو نے ہر ایک ذہن میں ڈالی ہے کربلا. واہ واہ واہ. ہاں, یہ جو آج کربلا پہنچیے, یہ 40 سال مولانا سجاد نے آپ کے پاس پہنچائی. ہاں, ناراض نہ ہوئیے گا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یعنی سجاد نے وہ کام کیا کہ سجاد سے پہلے والے امام سے لوگ بیعت مانگ رہے تھے. 40 سال سجاد نے وہ تبلیغ کی کہ اس کے بعد والے امام کو لوگوں نے باقر القلوب کہا. یہ میسج ہے مولا سجاد کا. میں کہہ رہا ہوں اے انبیاء کے مرجع اعظم تجھے سلام, سینوں پہ لگے نور کے پرچم تجھے سلام. کون ہے سجاد, میں کہہ رہا ہوں تو نے ہر ایک ذہن میں ڈالی ہے کربلا, اپنے جگر کے خون سے پالی ہے کربلا. اپنے جگر کے خون سے. میں راضی ہوں, اس بات پہ میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں. آگے چلیں. اے انبیاء کے کاتب تقدیر مرحبا. واہ, انبیاء کے کاتب کیا کہنے, انبیاء کے کاتب تقدیر مرحبا مرحبا.
اے ظلمت ضمیر میں تنویر مرحبا، اے ظلمت ضمیر میں تنویر مرحبا، تنویر مرحبا۔ دال تو میں لے چکا تھا، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ ذاتی ایسے نہیں، ان کی ادا پہ ناز ہے۔ رضا بھائی کو میں نے کہا تھا میں پڑھ اچھا نہیں رہا، یہ سن اچھا رہے ہیں، دیکھیے گا یہ ان سے بھی اچھا سن رہے ہیں۔ بڑی مشکل نظم تھی، مجھے توقع نہیں تھی، اور میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ میں بلال اکبر زیدی کے گھر جا کے داد لے لوں گا۔ اے انبیاء کے کاتب تقدیر مرحبا، اے ظلمت ضمیر میں تنویر مرحبا، اے ساجد و مسجود میں زنجیر مرحبا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، کہاں چلا جاؤں؟ میں خندق پڑھنی شروع کر دوں؟ واہ واہ واہ، کیا کروں میں رب کے فضائل پڑھنے؟ کیا کہنے؟ اب آپ نہیں بول رہے تو میں کیا کروں؟ اے ساجد و مسجود کی زنجیر، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، اے ساجد و مسجود کی زنجیر مرحبا مرحبا، تنویر مرحبا، کاتب تقدیر مرحبا، تقدیر مرحبا، اے ساجد و مسجود کی زنجیر مرحبا، مرحبا کون سجاد، تنویر مرحبا، تنویر مرحبا۔ بندہ یا گونگا ہو گیا یا قسم کھا گیا ہے سجادی کے ساتھ نہیں بولنا، میں مصرع پڑھوں، سینے پہ ہاتھ رکھو، دل کی دھڑکنیں ریلی کریں گی۔ اے انبیاء کے کاتب تقدیر مرحبا، اے ظلمت ضمیر میں تنویر مرحبا، اے ساجد و مسجود کی زنجیر مرحبا، کہتے ہیں تیرے صبر پہ شبیر مرحبا، کہتے ہیں تیرے صبر پہ، کہتے ہیں تیرے صبر پہ، کہتے ہیں تیرے صبر پہ۔ نا رضا بھائی مسعود بھائی مجھے دعوت کی توقع زیادہ تھی، میرے حق میں دعا مرتضیٰ بھائی کر رہے ہیں، مجھے ان جوانوں سے دعوت کی توقع زیادہ تھی۔ کون ہے سجاد؟ میں کہوں گا ساجد و مسجود کی، ساجد و مسجود کی۔ عمار اپنے پنڈال سے کہ منہ پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ ہٹے تو پھر بولنا نہیں تو میں ہٹ گیا، ورنہ دو بند نہیں پڑھوں گا، اگر مجھے قیمت مل گئی تو شاید دو بند آپ کو تحفہ دے دوں۔ میں کہوں گا ساجد و مسجود کی زنجیر مرحبا، کہتے ہیں تیرے صبر پہ شبیر مرحبا۔ میں کہوں نیزے سے سرے شاہ محو داد ہے ابھی، شبیر مطمئن ہے کہ سجاد ہے۔ نیزے سے سرے شاہ محو داد ہے ابھی، شبیر مطمئن ہے، سرے شاہ محو داد ہے ابھی، شبیر مطمئن ہے، شبیر مطمئن ہے کہ سجاد ہے ابھی۔ نہیں یہ لائٹ جلانا اشارہ ہوتا ہے، پڑھ لوں دو بند۔ کن کی جبی کی زینت و سنگار تیرا امر، کن کی جبی کی زینت و سنگار تیرا امر، پھر اس پہ فیکون کا اظہار تیرا امر، توحید کے عرفان کا معیار تیرا امر، ہاں صبر تیری ڈھال ہے تلوار تیرا امر، صبر تیری ڈھال ہے، صبر تیری ڈھال ہے، تلوار تیرا امر، تلوار تیرا اشر۔ ہو سکتا ہے مصرے میں ہم دونوں اکیلے رہ جائیں، یا پھر یہ سارے ہمارے ساتھ اس مقام پہ ہوں گے جا کے میں بات کر رہا ہوں۔ تلوار تیرا امر، ڈھال، ہاں صبر تیری ڈھال ہے تلوار تیرا امر۔ ایک وقت ایسا آیا تھا 10 محرم کو، جب خدا نے حسین سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر بس کرو۔ خالق کی آواز آئی تھی حسین سے، اللہ کہہ رہا تھا تم سے شکست خوردہ ہے تقدیر بس کرو، بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو۔ توحید پر حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو کہ شبیر بس کرو، کہنا پڑا خدا کو کہ شبیر بس کرو۔ کون سجاد؟ اس سے آگے چلیں سرکار، میں راضی ہو گیا، اس سے آگے چلیں۔ کہنا پڑا خدا کو کہ شبیر بس کرو، بس کرو، بس کرو۔ شاعر کو اچھی روٹی نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، داد اچھی نہ ملے اس سے بڑی داد نہیں ہوتی جتنی آپ نے دے دیا۔ لیکن میرا اندر سے دل کہہ رہا ہے 2-4 بندے جو رہ گئے ہیں وہ میرے ساتھ ہم سفر ہوں، کیونکہ مجھے بیعت پہ اتنا ایک ناز ہے ہمارے علی زیدی کہ میں اگر وادی حسین میں کھڑے ہو کے پڑھوں قبروں سے بھی علی جی کی صدا ہے۔ میں نے جب یہ بیعت کہی تھی میں نے اپنے آپ کو داد خوب دی تھی، واہ 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 واہ، یہ بزرگ، یہ مرتضیٰ بھائی، یہ رضا بھائی، یہ مسعود بھائی، یہ بزرگ میرے حق میں دعا کر دیں، میرے اندر کا شاعر راضی ہو جائے گا۔ توحید کے عرفان کا معیار تیرا امر، ہاں صبر تیری ڈھال ہے تلوار تیرا امر، بولا خدا حسین سے امداد بس کرو، شبیر کہہ رہے تھے کہ سجاد بس کرو۔ شبیر کہہ رہے تھے کہ سجاد بس کرو، بس کرو، بس کرو۔ ایک بند پڑھ لو، جیسا خدا ولی ہے، ایک بند کی پھر قیمت چاہیے مجھے، جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا۔
جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا. فضائل پڑھو. زخموں سے چور چور بھی نور جلی رہا. واہ واہ واہ. زخموں سے چور چور بھی نور جلی رہا. میں اس وجہ سے آپ کو اس وقت آگے بلا رہا تھا کہ یہ لوگ مجمع چیر کے آئیں گے. میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا. جنہوں نے علامہ ڈاکٹر ضمیع اختر نقوی صاحب کو سنا ہے, طالب جوہری صاحب کو سنا ہے, رشید ترابی صاحب کو سنا ہے, ان کی نظر میں مسا کر رہا ہوں. جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا. زخموں سے چور چور بھی نور جلی رہا. تو طائف دمشق میں بالکل ولی رہا. طائف دمشق میں بالکل ولی رہا. حد ہے کہ قید ہو کے بھی کامل علی رہا. حد ہے کہ قید ہو کے بھی. ایسے وہ شعر ہے میرے خیال میں اسد امانت علی صاحب نے ایک نوحہ پڑھا. فضائل کا آخری جملہ سن لیجیے گا. وہ اسد امانت علی صاحب نے ایک نوحہ پڑھا کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہوگا. وہ ایک نوحہ ہے, وہ انہوں نے پڑھا ہے. میں نفی کرنے والا شاعر نہیں, نفی کرنے والا ذاکر نہیں. ان کو داد اور سلام ہے, ان کا اپنا ذہن تھا. مگر میں نے ایک بات کہی ہے, وہ بات سن لیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں تو طائف دمشق میں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے لاڈ ڈھونڈتا ہوگا. انہوں نے ایسے شعر لکھا تھا. میں نے وہ نوحہ سنا, مجھے بڑا پسند تھا. لیکن میرے اندر کے شاعر نے کہا نہیں, کوئی فضائل میں بات ہونی چاہیے, بادشاہ کے فضائل کی بات ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا. 48 سے 52 منٹ کی میری نوکری ہے. بیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 48 سے 52 منٹ ایک طرف, یہ بیت ایک طرف. جیسا خدا ولی ہے تو ویسا ولی رہا. زخموں سے چور چور بھی, توجہ ہے, زخموں سے چور چور بھی نور جلی رہا. تو طائف دمشق میں بالکل ولی رہا. حد ہے کہ قید ہو کے بھی کامل علی رہا. فضائل سمجھ کے سنو یا مسائل سمجھ کے سنو. تمہارا اپنا ماحول ہے, لیکن میں بیت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہ وزن توق تھا نہ کسی کی تلاش تھی, دراصل تیری پشت پہ بیعت کی لاش تھی. محمد والے محمد موبائل کی روشنی کر دیں. سجاد کو موبائل کی روشنی نہیں بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے. بے پردہ حرم ساتھ ہیں. جس نے جنازہ اٹھانا ہے رسمی جنازہ ہے, وہ چلا جائے گا, جلدی سے چلا جائے. آ جائیں رستہ دے دیں. اس قیدی کا جنازہ اٹھانے آ رہے ہیں جو بہنوں کی میتیں لے کے کربلا سے شام تک جا رہے ہیں. بس گن کے 5 سے 7 منٹ. شہادت تو سجاد کی 12واں امام بھی پڑھے گا, کیونکہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جس کی مقتل ایک ہو یا جس کا قاتل ایک ہو. جو ہاتھ عباس اور حسین تک نہیں پہنچ سکے وہ 1600 میل میں سجاد. بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے. اے شمر لئیم کس پہ تو برساتا ہے کوڑے. عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا. پڑھنا چاہتا ہوں جن کی چھوٹی اولاد ہے ان کے لیے, جن کے گھر 4 سال کی بہن بیٹی ہے. اے شمر سکینہ کو تو نہ مار تماچے. اے شمر سکینہ کو تو نہ مار تماچے. احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا. اس نے رو کر حسین منوا دیا. کیا روتا تھا جوانوں, بتاؤ ذرا. خون روتا تھا. ابھی کسی مولوی سے پوچھو گے حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے.
ضرور خون نکالا کرو. جتنے زنجیر زن آدمی بیٹھے ہیں جنہوں نے یوم عاشور زنجیر ماری ہے ادھر ہاتھ کھڑا ہے. ہاتھ جنہوں نے عاشور پہ زنجیر ماری. جب آپ عاشور پہ زنجیر مار کے گھر گئے ہوں گے ماں نے آپ کی کمر پہ خاک لگائی ہوگی, بہن نے آپ کی کمر پہ پانی لگایا ہوگا. جب سجاد کی پشت پہ تازیانہ لگا, جنہوں نے سجاد کی پشت پہ خاک شفا لگانی تھی ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. پوچھا تھا مدینے میں کسی نے سجاد سے, مولا زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ 3 مرتبہ رو کے کہا الشام الشام. ذہن میری طرف رکھیے گا, اگر آپ نے سمجھ لیا نا غربت شہادت نہیں پڑھوں گا, غربت سجاد اس سے بڑی میرے پاس نہیں ہے. پوچھا مولا ظلم کہاں زیادہ ہوا؟ کہا الشام الشام الشام. یہ جوان جو سر جھکا کے بیٹھے ہو نا, ان جوانوں کا رونا بڑا مشکل ہے میرے بزرگوں. جوان آسانی سے نہیں روتا, اگر رو پڑے تو پھر 40 سال خون روتا ہے. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. مولا زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ مولا نے کہا شام. جملہ سنو گے عزادارو, مولا اور تکلیف زیادہ کہاں ہوئی؟ اگر میں نے سمجھا لیا نا مار تو اس پہ ماتم بے ساختہ نکلے گا. تکلیف زیادہ کہاں ہوئی؟ رو کے مولا نے کہا کوفہ میں. منہال نے کہا مولا بات کچھ سمجھ نہیں آئی. ظلم شام میں زیادہ ہوا, تکلیف کوفے میں زیادہ ہوئی. جن کے گھر بہن میں ذاکر حسین بن کے حکم دے رہا ہوں اس جملے پہ ماتم کرنا, کیونکہ پردے پہ جو آئی ہوئی ہے وہ مجھ سے فضائل سننے نہیں آئی, تمہاری ہائے سننے کے لیے اور ماتم دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. بار بار منہال نے کہا مولا ظلم شام میں زیادہ ہوا, تکلیف کوفے میں زیادہ کیوں ہوئی؟ رو کے سجاد نے کہا منہال میں مر جاتا, شام کے لوگ عزت زینب سے واقف نہ تھے, کوفے کے لوگ جانتے تھے زینب کس عزت کی. روتے ہو ماتم کرتے ہو. رو کے سجاد نے اپنا مصائب سجاد نے خود پڑھا, کسی ذاکر کی مجال نہیں کہ سجاد کو مصائب پڑھے, کسی ذاکر کی ضرورت نہیں. سجاد نے خود مصائب پڑھا. کا منہال دعا کیا کر کسی بہن کا بھائی غریب نہ ہو. مولا کیا غربت آئی آپ کو؟ سجاد نے روکے کا منہال 1600 میل کے سفر میں جس کا دل کرتا تھا نا ایک ہاتھ میری 4 سال کی بہن کی زلفوں میں ڈال کے اجرکم اللہ. روتے ہو باتم کرتے ہو. ایک ہاتھ میری 3 منٹ کی اجازت مانگ رہا ہوں, آدمی 3 منٹ کی اجازت مانگ رہا ہوں. ایک ہاتھ میری 4 سال کی بطول کے زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مارتا. مولا اس لیے خون روتے ہیں, اس لیے خون روتے ہیں. رو کے سجاد نے کہا نہیں منہال, صرف تماچا مارتا تو نہ روتا. جتنے علم والے کے نوکر بیٹھے ہو جو مشکلات علم کے نیچے جا کے حل کراتے ہو ان پہ واجب ہے جملے بھی ماتم کرو. سجاد نے روکے کہا تماچا مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتا تھا جس نے میری بہن کو اندر سے مار دیا تھا. سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا. منہال نے امامہ اتار کے سجاد کی قدموں پہ رکھے گا دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ پتا کیا کہتا تھا؟ مر جاتا میں جملہ نہ پڑتا. سجاد نے کہا جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو, کہاں ہے تیرا عباس؟ عزادارو ہو سکتا ہے اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں نہ تم سن سکو. جملہ ماتم کا اس سے بڑا میرے پاس نہیں ہے. سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا. سجاد نے کہا منہال دعا مانگا کر جب کوئی بہن اپنے بھائی سے سوال کرے اس وقت بھائی غریب نہ ہو. 1600 میل کے سفر میں اللہ جانے شمر نے میری 4 سال کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. سکینہ دوڑ کے ماتم کرنا اس جملے پہ میں حکم دے رہا ہوں. سکینہ دوڑ کے میرے قریب آئی, میری ابا میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں. سجاد میں تیری ماتم کرو نا, تمہارے مذہب میں جائز ہے, تمہارے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. 4 سال کی بطول یہی ماتم کرتی تھی تو ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. یہ ماتم علی کی بیٹیوں کی حسرت ہے. بلال ہو سکتا ہے یہ جملہ آخری ہو, اگر انہوں نے ماتم کیا بالکل یہ آخری جملہ ورنہ جنازے کا اعلان میں ضرور کر دوں گا. سجاد نے لوگ کہا اللہ جانے شمر نے کیا سلوک کیا. سکینہ میرے قریب آئی, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا میں تیری یتیم بہن ہوں, میں تیری
یاد آ رہا اجرکم اللہ روتے ہو ماتم کرتے ہو سجاد وہ ہے کہ تازیانے مارتا ہے سجاد میرے گالوں کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے سجاد 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 میں بڑی زخمی ہوں سجاد میں بڑی زخمی ہوں آخری جملہ پڑھو آخری جملہ 1600 میل کے سفر میں جب بھی سکینہ کو پینے کا پانی ملتا تھا سجاد کی زندگیوں پہ گراتی تھی سجاد کی زندگی کے لیے دعا کرتی تھی کتاب کا جملہ نہ ہوتا مرتضی بھائی میرا جملہ نہ ہوتا مر جاتا غربت سجاد نہ پڑتا سجاد نے سکینہ کو قریب بلا کے کہا سکینہ شبر تمہیں بھی تو مارتا ہے تم میرے جینے کی دعا کیوں کرتی ہو وہ برداشیاں نہیں ہے جو جملے پہ ماتم نہ کر سکے غربت سجاد کا اس سے بڑا جملہ نہیں لوگ سکینہ نے کہا سجاد اگر اس بازار میں مر گئی تو میری قبر تو بنائے گا سجاد اگر تو مر گیا سجاد تیری قبر کون بنائے گا اور میں بابا بغیر کفن کے جنگل میں چھوڑ کے آئی اللہ جانے میرے قبر کی آگے دے بیمار کیا